کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بھائی کی خاطر ایک بہن نے اپنی زندگی کا ہر سخ وار دیا ہو، وہی اس کی موت کا کفن بننے کی تیاری کر رہا تھا؟ شاہ پور کی اس عظیم الشان حویلی کے در و دیوار آج ایک ہولناک سازش کے گواہ بننے والے تھے۔ ایک طرف آہت تھا، جس کی آنکھوں میں جائیداد کی ہوس اور بہن کے خون کی پیاس تھی، اور دوسری طرف زینب تھی، جس کی خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا تھا۔ آج کی اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب خون کے رشتے سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے کاغذات تھے جن پر زینب نے انگوٹھا لگاتے ہی پازیب کی جھنکار کو انتقام کی گرج میں بدل دیا؟ کیا ایک اکیلی اکیلی عورت اپنوں کے بچھائے ہوئے اس جال کو انہی پر الٹ پائے گی؟ اور وہ آخری انکشاف کیا تھا جس نے مغرور بھائی کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا؟ یہ محض ایک کہانی نہیں، بلکہ دھوکے، جرت اور مکافات عمل کا وہ عبرت ناک سفر ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں رشتوں کی اس کڑوی حقیقت اور سنسی خیز انجام کو سہنے کا حوصلہ ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ورنہ یہ انکشاف شاید آپ کو بھی رات بھر سونے نہ دے۔ السلام علیکم۔ شاہپور کی وہ قدیم حویلی جس کے ستونوں میں آباء و اجداد کی عظمت دفن تھی، آج ایک عجیب سی گھٹن کا شکار تھی۔ فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو تھی، بلکہ سازشوں کا تعفن رچا ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے صاحب چودھری حاکم علی کی وفات کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ گھر کے در و دیوار میں دراڑیں رشتوں کی صورت میں نمودار ہونے لگی تھی۔ چودھری صاحب کی اکلوتی بیٹی زینب، جو حویلی کی رونق اور اپنے باپ کی آنکھ کا تارا تھی، آج اپنے ہی کمرے میں قیدی بنی بیٹھی تھی۔ زینب نے اپنی پوری جوانی اپنے چھوٹے بھائی احد کی پرورش اور تعلیم پر وار دی تھی۔ جب احد شہر میں پڑھ رہا تھا، زینب تپتی دھوپ میں کھیتوں کی منڈیروں پر کھڑی ہو کر مزاروں سے حساب لیتی تھی تاکہ احد کی فیس وقت پر جا سکے۔ اس نے اپنی شادی کی عمر گزار دی، اپنی پسند کے رشتے ٹھکرا دیے، صرف اس لیے کہ احد کو ایک مقام مل سکے۔ لیکن احد، جس کے خون میں شہر کی عیاشیوں اور ہوس نے زہر گھول دیا تھا، وہ اب اپنی بہن کو جائیداد میں رکاوٹ سمجھنے لگا تھا۔ حویلی کے عقبی کمرے میں احد اپنے وکیل اور چند خاص کرندوں کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ وکیل صاحب، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ یہ سب جائیداد میرے نام ہو جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو؟ احد نے بے صبری سے پوچھا۔ وکیل نے اینک درست کرتے ہوئے ایک فائل میز پر رکھی۔ احد صاحب، آپ کے والد نے وصیت میں 60% حصہ زینب بی بی کے نام لکھا ہے۔ قانوناً آپ اسے بے دخل نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ خود دستبردار ہو جائیں، یا وکیل نے ایک معنی خیز وقفہ لیا، یا وہ اس دنیا میں ہی نہ رہیں۔ احد کی آنکھوں میں وحشت چمکی۔ وہ دستبردار کبھی نہیں ہوگی، اسے زمینوں سے عشق ہے۔ وہ کہتی ہے یہ ابا کی نشانی ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے شہر کا وہ قرضہ اتارنا ہے، ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ منصوبہ طے پا گیا۔ زینب کو آساتی موت دینے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس سے پہلے اس کے انگوٹھے ان کاغذات پر لگوانا ضروری تھے جو اسے جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کر دیں۔ اگلے دن شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کو ایک خاص ترتیب سے سجایا گیا۔ احد نے زینب سے کہا کہ وہ ایک خاندانی تصفیہ کرنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ زینب، جو بھائی کی ہر بات کو حکم سمجھتی تھی، خاموشی سے حال میں آ گئی۔ حال میں خاندان کے چند بڑے بوڑھے بھی بیٹھے تھے، جنہیں احد نے پہلے ہی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے رام کر لیا تھا۔ میز پر وہ موٹی فائل پڑی تھی جس میں زینب کی موت اور اس کی بربادی کا اسکرپٹ لکھا تھا۔ احد نے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا، باجی، میں نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ اگر آج آپ نے ان کاغذات پر دستخط نہ کیے تو یہ حویلی نیلام ہو جائے گی۔ مجھے بچا لیں باجی، ورنہ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ زینب نے احد کے چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جسے اس نے بچپن میں لوریاں دے کر سلایا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور قلم اٹھانے کے بجائے اپنا انگوٹھا سیاہی میں ڈبو دیا۔ احد، تم نے ہمیشہ مجھ سے مانگا ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کاغذات پر میرے انگوٹھے لگنے سے تمہاری زندگی سنور جائے گی تو یہ لو۔ زینب نے ایک ایک کر کے 20 صفحات پر اپنے انگوٹھے ثبت کر دیے۔ جیسے ہی آخری صفحے پر انگوٹھا لگا، احد کا رویہ یکسر بدل گیا۔ اس نے میز پر پڑی فائل جپٹ لی اور پیچھے ہٹ کر ایک ایسا کہکا لگایا جس سے حویلی کی چھت لرز اٹھی۔ بیوقوف عورت، تو نے ابھی اپنی قبر کھود دی ہے۔
احمد نے پستول نکال کر زینب پر تان لی۔ تجھے کیا لگا کہ میں تیرے احسانوں تلے دبا رہوں گا؟ نہیں، مجھے یہ زمینیں چاہیے، تیری نصیحتیں نہیں۔ آج رات تو اس حویلی کی سیڑھیوں سے گرے گی اور پولیس اسے ایک اتفاقی موت قرار دے گی۔ خاندان کے لوگ خاموش تماشائی بنے رہے، کسی نے عہد کا ہاتھ نہیں روکا۔ زینب کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دکھ کی لہر آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لہر ایک طوفانی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ عہد، تم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا، مگر افسوس کہ تم ہار گئے۔ زینب کی آواز میں اب وہ مٹھاس نہیں تھی، بلکہ ایک سرد لہجہ تھا۔ کیا مطلب؟ عہد چلایا۔ کاغذات میرے ہاتھ میں ہیں۔ زینب نے میز کے نیچے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا۔ ہال کی دیوار پر نصب بڑی LED سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر عہد کی وہ تمام ویڈیوز ریکارڈنگ چلنے لگی جو اس نے وکیل کے ساتھ مل کر زینب کے قتل کی منصوبہ بندی کرتے وقت بنائی تھی۔ عہد کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ جسے تم کنگال اور بھولی بہن سمجھ رہے تھے، اس نے تمہارے اس وکیل کو تم سے دگنی قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ زینب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ذرا ان کاغذات کو غور سے دیکھو جن پر میں نے انگوٹھے لگائے ہیں۔ عہد نے ہانپتے ہوئے فائل کھولی۔ پہلے 3 صفحات کے بعد اندر کے صفحات وہ نہیں تھے جو اس نے تیار کیے تھے۔ یہ اطراف جرم کے دستاویزات تھے۔ ہر صفحے پر لکھا تھا کہ عہد نے اپنے باپ کی وصیت میں رد و بدل کی، سرکاری ٹیکس چوری کیا اور اپنی بہن کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اور سب سے حیران کن بات، ان کاغذات کی آخر میں ایک ایسی تحریر تھی جس نے عہد کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں عہد علی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام موروثی جائیداد رضاکارانہ طور پر اپنی بہن زینب کے نام منتقل کر دی ہے، کیونکہ میں اس کے قرضے اتارنے میں ناکام رہا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ عہد کی آواز لرزنے لگی۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے کیا تھا عہد۔ زینب کی آواز اب پورے حال میں گونج رہی تھی۔ تم نے اس بہن کا سودا کیا جس نے تمہارے لیے اپنی زندگی دفن کر دی۔ تم جائیداد مانگتے تو میں شاید خوشی سے دے دیتی، لیکن تم نے میرا خون مانگا۔ اسی لمحے حویلی کے باری دروازے کھلے، پولیس افسران کی ایک ٹیم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ وہی وکیل تھا جسے عہد اپنا وفادار سمجھ رہا تھا۔ زینب نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ کے نام پر دھبا لگایا اور اپنی بہن کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ویڈیو ثبوت اور اس کے اپنے دستخط شدہ اعتراف نامے آپ کے سامنے ہیں۔ عہد کو جب ہتھکڑیاں لگائی جا رہی تھی تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ خاندان کے لوگ جو اب تک خاموش تھے، اب زینب کے قدموں میں گرنے لگے اور معافیا مانگنے لگے۔ زینب نے ان سب کی طرف پیٹ کر لی۔ اس نے حویلی کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح کی پہلی کرن پھوٹنے والی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت چاہے تو وہ موم کی طرح نرم ہے، لیکن اگر اس کی عزت اور زندگی پر حرف آئے تو وہ پتھر کو بھی پاش پاش کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس نے جائیداد تو بچا لی تھی، لیکن اس کا وہ بھائی مر چکا تھا جسے اس نے پالا تھا۔ حویلی کے در و دیوار آج بھی کھڑے تھے، لیکن اب وہاں کسی ظالم کی ہوس کا پہرا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بہن کی حکمرانی تھی جس نے اپنوں کے بچھائے ہوئے جال کو کمال جرت سے انہی پر اٹھ دیا تھا۔ رشتوں کے اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ خون کا سفید ہونا محض ایک محاورہ نہیں، بلکہ وہ تلخ حقیقت ہے جو اپنوں کو آستین کا سانپ بنا دیتی ہے۔ زینب کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھنا بدترین بھول ہے۔ جب وہ صبر کا دامن چھوڑ کر اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج الٹ دیتی ہے۔ کیا زینب کا اپنے بھائی کو جیل بھجوانا درست فیصلہ تھا، یا اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تھا؟ کیا جائیداد کی ہوس واقعی انسان کو اتنا اندھا کر سکتی ہے کہ وہ سگی بہن کا خون مانگنے لگے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ اگر آپ زینب کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ہوس کی انجام اور جرت کی جیت کیسے ہوتی ہے۔ مزید ایسی ہی حقیقت پر مبنی اور سنسی خیز داستانوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو عبرت دکھا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔